اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50 پر 5 اور 50 پر 6 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو چپکے چپکے سے اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے آگے گزر جانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، وادعوہ خوفا وطمعا، اور اس کو یعنی اللہ کو لالچ کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت محسن لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ یہ آیت تھی، اس کے اندر کئی باتیں ہم لوگوں نے سنا تھا، انہی دونوں آیت کے بارے میں ایک دو باتیں سن کر کے ایک حدیث کی طرف ہم لوگ آئیں گے۔ دیکھیے دونوں آیتوں پر غور کیجئے کہ اللہ کیا کہتا ہے، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے، اور وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس میں غور کیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ پکارو، خود اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ پکارو، دعا کرو، اس سے دعا کرو۔ یہ اللہ کہتا ہے کس کو؟ تم لوگ مجھ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ پکارو، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر نہیں پکاریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے 2960 پر 9 کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہارا رب قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، اور جو لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غرور کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم میں جائیں گے، ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے کہا کہ اپنے رب کو پکارو۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا الدعاء هو العبادہ، یہ جو قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سورہ غافر میں ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اس کو پکارو، تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ جو اپنے رب کی عبادت میں تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے فوراً کہا الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا، اب سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عبادت سے وہ فخر کر رہے ہیں، ایسے کرنے والے عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے کر کے ہماری رہنمائی کیا ہے اور جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ ہمارا رب کیا کہا، ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے۔
مطلب کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو وہ یقین ہو کہ میں کتنوں چپکے سے پکاروں گا وہ اللہ سنے گا، وہ اللہ سنے گا۔ یہی بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد کے اندر ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 2-3 صفحہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اب بندہ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گڑ گڑا کرو اور چپکے سے دعا کرو، چپکے سے دعا کرو۔ ہمارا رب اتنا سننے والا ہے کہ خود کہتا ہے کہ گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے دعا کرو، چپکے چپکے دعا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک سننے والا ہے۔ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اس نقطے پر غور کرے، کتنوں چپکے سے تنہائی میں دعا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں سنے گا، اللہ سن لے گا، اللہ سن لے گا۔ اور یاد رکھیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چپکے سے نہیں سنتا ہے، وہ غلط عقیدہ ہے، وہ غلط عقیدہ ہے، وہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4817 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، کعبہ کے سامنے قریش کے 2 آدمی اور ثقیف کے 1 آدمی، قریش کے 2 آدمی اور ثقیف کا 1 آدمی، پھر کہتے ہیں یا تو ثقیف کے 2 آدمی اور قریش کا 1 آدمی، یعنی 3 آدمی جمع تھے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بنو ثقیف کا دو لوگ تھے، بنو ثقیف سے اور قریش سے 1، یا تو قریش کے 2 لوگ اور ثقیف کے 1 لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کی وہ لوگ کیسے لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کثیرۃ شحم بطونہم، ان کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ تھی، یعنی پیٹ بڑھا ہوا تھا۔ قلیلۃ فقہ قلوبہم، لیکن ان کے دل میں دین کی سمجھ کم تھی، دین کی سمجھ کم تھی۔ یہ خوبی بیان کیا۔ 2، پیٹ کی چربی بڑھی ہوئی تھی، پیٹ بڑھا ہوا تھا، اور ان کے دل جو ہے دین کی سمجھ سے کم تھا، ان کے دل میں دین کی سمجھ کم تھی۔ یہ لوگ کعبہ میں تینوں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ پہلا آدمی کہتا ہے ما ترون ان اللہ یسمع ما نقول، دونوں سے کہتا ہے، ایک آدمی دونوں سے کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، کیا خیال ہے تم لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے کیا؟ جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ سن لیتا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ یسمع اذا ظہرنا، جب ہم بات ظاہر کر کے زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، ولا یسمع اذا اخفینا، لیکن جب ہم چپکے سے بولتے ہیں تو نہیں سنتا ہے، چپکے سے بولتے ہیں تو نہیں سنتا ہے، زور سے بولتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ کانا یسمع اذا ظہرنا انہ یسمع اذا اخفینا، جب وہ زور سے سن سکتا ہے تو چپکے چپکے سے بھی سن سکتا ہے، جب وہ زور سے سن سکتا ہے تو چپکے چپکے سے بھی سن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنے، اور ترمذی کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بتائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے۔ اسی وقت قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ جو 40 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 20 پر 2 اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما کنتم تستترون، تم لوگ اپنے بدعمالیوں کو، برائیوں کو جو چھپاتے نہیں ہو، کیوں نہیں چھپاتے ہو؟ ان یشہد علیکم سمعکم ولا بصرکم ولا فؤادکم، اس وجہ سے نہیں چھپاتے ہو کہ تمہارے کان اور تمہارے دل، وجلودکم، اور تمہارے چمڑے، تمہارے کان، تمہارے دل، تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، اس ڈر سے تم اپنے اعمال کو چھپاتے ہی نہیں ہو، ظاہر کرتے ہو۔ مسئلہ تمہارا یہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ اپنی برائی کو علل اعلان کرتے تھے، اعلان کے ساتھ کرتے تھے، اور تو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارے کان گواہی دے دیں گے تو چھپا کر کے برائی کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا
वलाकिन ज़ननतुम, लेकिन तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा अकीदा ये है कि अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, कि तुम जो कुछ भी अमल करते हो उनमें से अक्सर चीज अल्लाह को मालूम ही नहीं होता है, अल्लाह को मालूम ही नहीं होता। यही समझ रहे हो क्या कि अल्लाह ताला को तुम जो कुछ अमल कर रहे हो अल्लाह को मालूम नहीं होता है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब सोचिए कि इस हदीस में जो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बंदा कितनों छुपा करके कोई कुछ करे, उसको पुकारे या बात करे, प्लानिंग करे, गिड़गिड़ाए, छुपा छुपा करके, या तो बदमाशी करे, क्या भी करे, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। और अल्लाह ताला ने कान को, दिल को और हमारे चमड़े से गवाही लेगा। हम इनकार भी कर दे, अल्लाह ताला को सबको मालूम है, सब कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ अल्लाह को मालूम है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इंसानों को बतलाने के लिए कि तुम क्या समझ रहे थे कि तुम ऐसे बच जाओगे, तुम्हारे कान गवाही देंगे, दिल गवाही देंगे, जिसमें के चमड़े गवाही देंगे, चमड़े गवाही देंगे। तो ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनों आहिस्ते पुकारिए लेकिन सुनता है। ये बंदा जब दुआ करे तो इस बात को दिमाग में रखे, इस बात को दिमाग में रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितनों आहिस्ता पुकारेंगे वो सुन लेता है। पूरी दुनिया के लोग अगर एक ही वक्त में पुकारना शुरू करे तो अल्लाह ताला को सुनने में और क्या क्या मांग रहे जानने में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती। अल्लाह की ये खूबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब और नुक्स से पाके, हर ऐब और नुक्स से पाके। और इस हदीस से क्या मालूम होता है कि जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला को चुपके चुपके पुकारा जाए तो सुनता नहीं है, यानी दीन की उसको समझ नहीं है, दीन की उसको समझ नहीं है। इसी वजह से कहा उनके पेट बढ़े हुए थे, पेट की चर्बी बहुत ज्यादा थी, लेकिन दीन की समझ उनको नहीं थी, दीन की समझ उनको नहीं थी। दीन की समझ ये है कि बंदा इस बात पर यकीन करे, ईमान लाए कि अल्लाह ताला चुपके से पुकारेंगे फिर भी सुनता है, कुछ भी करें जानता है, हम छुपाएं जाहिर करें, हर चीज को अल्लाह जानता है। ये इल्म है अल्लाह के बारे में और ये समझदारी है, दीन का फाहम है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ जाने वाले को पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इसका दो मतलब है। एक तो मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और को कोई पुकारे, किसी से दुआ करे, ये हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। अल्लाह ताला ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता है, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि दुआ करते करते आदमी हद से ज्यादा आगे न बढ़े। अभी मैं बताता हूं कि हद से आगे बढ़ जाना दुआ में क्या है। पहले इसी की वजाहत में एक हदीस सुनी, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, 90/6 के अंदर सुनन नबी दाऊद में ये हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से सुन रहे कि उनका बेटा दुआ कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा दुआ कर रहा है। दुआ में क्या कह रहा है? कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-क़स्र अल-अब्यज़ अन यमीनिल जन्नह इज़ा दख़लतुहा। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत में एक सफेद बिल्डिंग मांग रहा हूं, जन्नत में एक सफेद बिल्डिंग मांग रहा हूं, जन्नत के दाहिने साइड में मुझको बड़ा बिल्डिंग देना, सफेद रंग का, सफेद रंग का। ये सुने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला कहने लगे ऐ बुनैया, ए मेरे बेटे, सलिल्लाह अल जन्नह व तअव्वज़ बिही मिनन नार। ए मेरे बेटे, सिर्फ ये दुआ करो, अल्लाह ताला से जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह ताला से जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो। फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, यकूल, आप कह रहे थे, इन्नहु सयकूनु फी हादिहिल उम्मा कौमुन, अन करीब इस उम्मत में, उम्मत मुहम्मदिया में एक कौम पैदा होगी, यअतदूना फित तहूरी वद्दुआ, वो तहारत हासिल करने में, वजू बनाने में और दुआ करने में हद से आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि इस मेरी उम्मत में एक कौम ऐसी आएगी
کہ وہ طہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ بیٹا ایسی دعا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس حدیث میں ٹھہر کر کے سوچئے کہ ایک باپ کا رول ایسے ہونا چاہیے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے بیٹا غلطی کر رہا ہے تو فوراً باپ کو چاہیے کہ روکے، اور روک کر خاموش نہ رہے، بلکہ یہ غلطی ہے تو صحیح کیا ہے بتلائے۔ بات میں آ رہی ہے؟ غلطی کیا ہے اس سے روک کر کے صحیح چیز کیا ہے وہ بتلائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کیا اور کیسے دعا کرنی چاہیے اور کیوں روک رہے ہیں اس کی وجہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قوم اس امت میں آئے گی جو وضو بنانے میں اور دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں، تو تین باتیں ہونی چاہیے۔ کسی کو روک رہے ہیں کسی چیز سے تو اس کا بدل کیا ہے، اس کی جگہ پر جو اس نے غلطی کیا صحیح کیا ہے، اور کیوں روکا گیا، کیا فتنہ ہے۔ اچھا، وضو بنانے میں حد سے آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو وضو کے حد ہیں اس سے آگے بڑھ گئے۔ آدمی وضو بنا رہا تو سمجھ رہا ہے کہ میں نہا لوں، یا ایک مرتبہ فرض ہے 3 مرتبہ کرنا چاہیے، 1 مرتبہ کر لے تو کافی ہے، 3 مرتبہ حد سے زیادہ سے زیادہ 3 بار ہاتھوں کو چہروں کو وغیرہ دھونا ہے۔ آدمی 7 8 مرتبہ دھو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا صفائی کر رہا ہوں۔ یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ دعا میں حد سے آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ دعا میں حد سے آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ جو ابھی ہم لوگ سورہ اعراف کی آیت پڑھے، اس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدائع الفوائد کے اندر کہ حد سے آگے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے دعا میں کہ کوئی بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھ کو نبیوں کی منزل میں چڑھا دے، جس طریقے سے نبیوں کی منزل ہے، اے اللہ نبیوں کے درجے میں پہنچا دے، مجھ کو نبیوں کے درجے میں پہنچا دے۔ یہ دعا میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یا تو کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھ کو ایسے کر دے کہ کھانے پینے کی اب ضرورت ہی نہ ہو، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں یا تو وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھ، یا تو ایسے دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھ کو معصوم بنا دے۔ معصوم بولے تو کوئی غلطی ہی نہیں، نبی معصوم تھے، پیغمبر معصوم تھے۔ یا یہ دعا کر رہا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں شادی ہی نہ کروں اور بچے پیدا ہو جائیں، یہ سب دعائیں غلط ہیں، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ آیت اور تفسیر دیکھیے اور سوچئے دنیا میں کیا کیا عجیب دعائیں ہوتی ہیں۔ کوئی بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ اے اللہ یہی ایک بوری پیسہ گرا دے، ایک دم لے لو اور امیر بن جاؤ۔ عجیب دعائیں کرتے ہیں، یہ سب دعائیں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے میرے بچے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جنت دے اور جہنم سے بچائے۔ یہ بہترین دعا ہے، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، الٹا سیدھا دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طریقے سے الٹے سیدھے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، اس کے بعد فساد مت مچاؤ۔ اصلاح ہوئی، کیسے ہوئی زمین کی اصلاح کیسے ہوئی؟ یہ زمین میں فتنہ فساد مچا ہوا تھا، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ جب یہ زمین میں فتنہ فساد شرک بدعت خرافات ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبر اللہ کی وحی بتلائے، اللہ کی وحی سے دین سکھائے۔ دین سکھا کر کے اس زمین میں اصلاح ہو چکا ہے، توحید پھیلا کر کے اصلاح ہو چکا ہے، اعمال کر کے اصلاح ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کی اصلاح کی کہ نہیں کی؟ اصلاح ہو گیا۔
اب مسلمان بن چکے ہو، توحید پرست بن چکے ہو، اعمال سیدھا کر رہے ہو، پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، بدعات کے اندھیرے میں تھے، کفر میں تھے اور گناہوں میں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہے، توحید دیا ہے، اعمال کرنے کے لیے توفیق دیا ہے، اب دوبارہ ادھر مت جاؤ، اب دوبارہ ادھر مت جاؤ۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا تعثوا فی الارض، زمین پر گناہ مت کرو، زمین پر گناہ مت کرو، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور نسلوں کو اور پیڑ پودوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کھیتوں کو برباد کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس طریقے سے کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حالت پر اگر غور کریں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ پوری دنیا کی اصلاح اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور پوری دنیا کی بربادی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے بدعت کے راستے کو اپنانے میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں، اور ادھر جھنڈا، ادھر مزار، ادھر درگاہ، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور بدعتوں پر بدعت کیے جا رہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے آدمی شرک اور شرک کے اڈے، شرک کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ زمین میں اصلاح اس سے نہیں ہوگی، زمین میں اصلاح اس سے نہیں ہوگی، شرک سے زمین میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، توحید سے اصلاح ہوتی ہے، توحید سے اصلاح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اور یہ اصلاح توحید کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد جو 40 پر 7ویں نمبر کی سورہ ہے، آپ پڑھتے جائیے 1 سے 3 آیت تک، کیا کہا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے اور ان چیزوں پر ایمان لایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو کیا ہوگا ان کا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کی حالت کو ٹھیک کر دے گا، ان کی حالت کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ کس بات سے ٹھیک ہوگی حالت؟ ایمان لانے سے، نیک عمل کرنے سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہی چیز نازل ہوئی، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، یہ 2 چیز نازل ہوئی۔ اس کی اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو کفر عنہم سیئاتہم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، واصلح بالہم، اور تمہاری حالت کو ٹھیک کر دے گا۔ تفسیر سعدی پڑھی، کفر عنہم سیئاتہم یعنی تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ کیا گناہ مٹائے گا؟ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے اور بڑے سب گناہ اللہ مٹائے گا، اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ اور کیا کہا؟ تمہاری حالت ٹھیک کر دیں گے۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ تمہارا دین، تمہارا دنیا، تمہارے اعمال، تمہارے دل، تمہارے ثواب، یہ سب ٹھیک ہو جائے گے، تمہارے دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا دنیا بھی ٹھیک، تمہارے دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے دل بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہارے اعمال کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو برباد ہونے سے بچائے گا، برباد ہونے سے بچائے گا اور بڑھاتے جائے گا۔ اور کافروں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دیا۔ حالانکہ کافر کیا عمل نہیں کرتے تھے؟ بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کی چابی اور حج کرنے والے لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، سب کا انتظام وہ لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کفر کی وجہ سے ان کے پورے اعمال کو ہم نے برباد کر دیا۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کیا، ذالک بأن، یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں نے اتباع الباطل، باطل چیز کی اتباع کی،
اور مومنوں نے حق کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ تو یاد رکھیے، اصلاح زمین پر اللہ کی وحی کے ذریعے سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، قرآن اور حدیث، اسی سے اصلاح ہوگی۔ اور یہ آئی ہے شرک کو مٹانے کے لیے، بدعات کو مٹانے کے لیے۔ جب تک اس زمین پر شرک اور بدعات، خرافات رہیں گے، زمین کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ ان دونوں آیتوں کی بہت اور باریکیاں ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ ہم لوگ ایک حدیث اور سنتے ہیں، وقت کافی ہو گیا، ایک حدیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ 2660/4 میں مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مضبوط طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بھی ہے کمزور مومن سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کل خیر، ان دونوں میں خیر ہے، چاہے مومن کمزور ہو یا طاقتور ہو، دونوں میں خیر ہے، لیکن طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہیں نا، ان کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ینفعک، جو تم کو نفع دے گی اس چیز کے لالچ کرو، حرص کرو، جو تم کو نفع دے گی اس چیز کے لالچ کرو، حرص کرو، اور کیا کرو، واستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں مدد بھی مانگو، ولا تعجز، اور عاجز بن کر کے بیٹھے مت رہو۔ دیکھیے تین نسخہ بیان کیا۔ پہلے کہا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے، اور پھر کیا کہا، تین باتیں بتلائی، جو بھی تم کو نفع دے اس چیز کے لالچ کرو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، تیسری بات عاجز ہو کر کے ہار کر کے بیٹھے مت رہو، اور پھر کہا کہ ان اصابک شیء، اگر تم کو کوئی پریشانی آ جائے تو یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا کذا کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل کرتے ہیں نا، ایسا کرتا تو ویسا نہیں ہوتا، میں پھنس گیا وہ کام کر کے، میں یہ سے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جیسے چاہا ویسے کیا۔ اور پھر کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لو کا مطلب عربی میں اگر، یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، اگر ویسا کرتا تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ اگر اور مگر شیطان کے اعمال کا دروازہ کھولتا ہے۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہر نفع دینے والوں چیز کی حرص کرو اور اللہ کی مدد مانگو، اور پھر کیا کرو، اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ عاجز بن کر کے میں بیٹھے۔ سب سے زیادہ نفع دینے والی کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہم کو نفع دینے والی کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ توحید ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اترتی ہے سورہ زخرف میں، 40/3 نمبر کی سورہ اور 40/3 ہی آیت بھی ہے، 40/3 نمبر کی سورہ اور 40/3 آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَمْسِكْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوط سے پکڑ لیجئے۔ کون سی چیز کو؟ جو آپ کی طرف سے جو چیز وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہی چیز آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور سوف تسألون عن قریب، تم سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں۔
تو یاد رکھیے اسی وحی کے ذریعے سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے، یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل اصل خیر، ہر خیر کی اصل کیا ہے؟ اصل خیر العلم والعدل فی الدنیا والآخرہ، کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھی ہر اچھائی کی جڑ جو ہے وہ علم ہے اور انصاف ہے، علم ہے اور انصاف ہے۔ اور کہتے ہیں کل شر، ہر برائی، فتنہ، فساد، شر کی جڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں الجہل والظلم، جہالت ہے اور ظلم ہے۔ اور یاد رکھیے علم اور عدل کہا، سب سے بڑا دنیا کا عدل انصاف توحید ہے، سب سے بڑا عدل اور انصاف توحید ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے حقوق کے ساتھ انصاف کر، اس کا حق ہے ہمارے اوپر عبادت کرنا، اس عبادت کو کرنا یہ سب سے بڑا عدل ہے، اور سب سے بڑا ظلم اس کا حق مارنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ نے کہا۔ اور توحید علم سے آتا ہے، علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوا، اس کو سیکھنے، اس کی اہمیت اور قدر کو سمجھنے سے توحید سمجھ میں آتا ہے، توحید سمجھ میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں 3190 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازے پر باندھ دیے۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقبلوا البشرا، تم لوگ خوشخبری قبول کر لو۔ ان لوگوں نے کہا، بنو تمیم کے لوگوں نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خوشخبری ہم لوگوں کو دے دیا ہے، اب مال دیجیے، خوشخبری دے دیا ہے اب مال دیجیے۔ اتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یمن کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ خوشخبری قبول کرو۔ بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہم قبول کرتے ہیں، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اس کائنات کے بارے میں کہ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا رہے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے آئے ہیں، مکہ کے تھے اور اونٹ پر سوار ہو کر کے بہت دور سے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یمن سے کچھ لوگ آئے اور بنو تمیم سے کچھ لوگ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کان اللہ ولم یکن غیرہ شیء، سنو سب سے پہلے اللہ تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جواب دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور پھر فرمایا کہ کتبہ فی الذکر، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کل شیء، ہر ایک چیز کو، جو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ نے لکھ دیا۔ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بتا رہے تھے، اتنا دور تک بتائے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک آدمی ادھر سے آیا اور کہا کہ ذہبت ناقتک یا حسین، یا ابن حسین، اے عمران بن حسین آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے، آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹنی کو باندھ کر کے علم سیکھ رہے ہیں، اور ایک آدمی پکارا کہ آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور یہ اتنا تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اٹھ کر کے وہ خیال نہیں کہ اٹھ کر کے چلے گئے، تو دیکھتے ہیں کہ ریگستان، ریتیلی زمین ہے نا، بہت دور چلی گئی ہے، بہت دور چلی گئی ہے۔ تو یاد آ گیا، کیا یاد آیا گیا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد کہے اللہ کی قسم مجھ کو نہیں اٹھنا تھا، اللہ کی قسم مجھ کو نہیں اٹھنا تھا۔ اب سوچیے کہ اس زمانے میں اونٹنی کتنی مہنگی ہوتی تھی، آج کل مہنگی کار سے بھی زیادہ، مہنگی کار سے بھی زیادہ۔ علم اور اللہ کے دین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے پچھتانے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اصل علم سکھا رہے تھے،
اصل علم سکھا رہے تھے کہ پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز پیدا کیا. یہ علم بہت مہنگا ہے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسی علم کو سیکھتے تھے، اور جو کچھ وہی سے اترتی تھی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے. ہم کو چاہیے کہ اس علم کی فکر کریں، سیکھیں، اس کی حفاظت کے لیے تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، اپنے مال کو خرچ کریں بچوں کو تیار کرنے کے لیے. محدث مفسر فقیہ بنائیں، محدث مفسر فقیہ بنائیں. اگر آپ کے بیٹے کو نہیں کر سکتے ہیں تو دنیا میں بہت سارے یتیم، غریب، فقیر، مسکین بچے ہیں، ان کو چن کر کے ایسے بچوں کو تیار کیا جائے. امت کے خیر خواہ بنیں گے، اس دین کی حفاظت کریں گے. یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کی ضرورت ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے، کیونکہ گمراہی چاروں طرف بہت زیادہ ہے اور وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ بات ہماری اور آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے. ہر قسم کی برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات، خرافات اور رسم و رواج، غلط طریقے، شیطانی راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، صراط مستقیم پر چلائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے.